الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک سورہ سیکھیں گے، پھر ایک حدیث سمجھیں گے، اور اس کے بعد رمضان کا پیغام ہوگا۔ تو آج کی سورہ ہوگی سورہ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور جبریل امین اللہ پاک کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی کی ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ ہے سورہ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے سال کی ایک رات، جو رات رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی اکہری راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے، یعنی شب قدر، لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے باضابطہ ایک سورہ اتار دیا۔ اس سورہ پر غور کریں تو ہمیں 5 اہم خوبیاں لیلۃ القدر کی معلوم ہوتی ہیں۔ اس رات کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ رات قرآن کے اوترن کی رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لیلۃ القدر میں ہی پورا قرآن اتار دیا، پھر سمائے دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق قرآن اترتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا۔ اس رات کی دوسری فضیلت یہ ہے، دوسری خوبی یہ ہے جو اس سورہ میں بتائی گئی ہے، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی تحدید اگر کرنا چاہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ اکثر لوگوں کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی ہے، لیکن صرف ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اس رات کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس رات میں ایک بندے کو اگر نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو کتنا سارا اجر و ثواب وہ جمع کر سکتا ہے، اس کا اندازہ خود آپ لگا سکتے ہیں۔ اس رات کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اس رات میں جبریل امین کے ساتھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے جبریل امین کے ساتھ اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے، اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے کہ ان کی تعداد کی وجہ سے زمین تنگ پڑنے لگتی ہے۔ اس رات کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس رات میں پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اس رات کی پانچویں اور آخری خوبی یہ ہے کہ یہ رات مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی رات ہے کب تک؟ جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، رحمت کی رات ہوتی ہے، برکت کی رات ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہوتی ہے۔ جس آدمی کو یہ رات مل گئی گویا کہ اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملا، بلکہ اس سے زیادہ عبادت کا ثواب ملا، اور اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملا اور شب قدر کے دن بھی ملے لیکن غفلت میں ان دنوں کی برکتیں وہ سمیٹ نہ سکا، حقیقت میں وہ سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے۔ بہت افسوس ہے ایسے انسان پر جو شب قدر کی رحمتوں سے محروم رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے ایسے انسان کو محروم انسان کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، کہ جو آدمی شب قدر کی رحمت سے، شب قدر کے خیر سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ اب چلیں آج کی حدیث کی طرف۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، گھر میں اگر گندگی پھیلی ہو، کوڑا کرکٹ جمع ہو اور اسے صاف نہ کریں تو دھیرے دھیرے پورے گھر میں بدبو پھیل جائے گی، ہے یا نہیں؟ اور لوگوں کا اس گھر میں رہنا عذاب بن جائے گا۔ بالکل ویسے ہی اگر سماج میں برائیاں ہو رہی ہوں اور ان برائیوں پر ٹوکا نہ جائے، انہیں ختم کرنے کی ترکیب نہ سوچی جائے، تو پورا سماج نہ صرف یہ کہ بیمار پڑ جائے گا بلکہ سماج کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہو جائے گی۔ برائی پر نکیر کرنے سے سماج کی حفاظت ہوتی ہے اور برائیاں دبتی ہیں۔ سنیے یہ حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حدود میں کوتاہی کرنے یا ان میں جا پڑنے کی مثال اس قوم کے جیسے ہے جو ناؤ میں بیٹھی اور قرعہ ڈال کر کچھ تو ناؤ کے نچلے حصہ میں آ گئے اور کچھ اوپر والے حصہ میں چلے گئے۔ اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر والوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
اب نیچے والوں میں سے ایک آدمی نے کلہاڑی لیا اور ناؤ کے پیندے میں چھید کرنا شروع کر دیا، سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اوپر جانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مجھے پانی تو بہرحال چاہیے ہی۔ اب اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی اس حرکت سے اس کو روک دیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور اس کو بھی بچا لیں گے، لیکن اگر اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو خود بھی ڈوبیں گے اور اس کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہی مثال دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ ضروری ہے کہ سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان پر نکیر کرنے والے پائے جاتے ہوں، ورنہ اگر کشتی ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ گویا اگر سماج میں برائی ہو رہی ہو تو اس پر نکیر کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کس بنیاد پر بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہی تو ہماری پہچان ہے اور اسی کے لیے تو ہمیں وجود میں لایا گیا ہے۔ البتہ شریعت نے ایک انسان کی استطاعت کے حساب سے نکیر کرنے کے درجات بیان کیے اور اس کے 3 درجات رکھے ہیں۔ اس حدیث میں انہیں 3 درجات کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں اور ہمیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، مثال کے طور پر ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، یا اپنے انڈر کہ کسی بھی انسان کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، تو فوراً ضروری ہوگا کہ ہم ہاتھ سے روکیں۔ مثال کے طور پر شراب کو بہا دینا، گانے بجانے کے آلات کو توڑ دینا، کسی کا چھینا ہوا مال ہے اس کے مال کو مالک تک پہنچا دینا، یہ ہاتھ سے روکنا ہوا۔ اور اگر ہاتھ سے انکار کرنے کی طاقت نہ ہو، کہ اگر اسے ڈر ہے کہ ہاتھ سے انکار کرنے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ زبان سے انکار کرے، بات سے اسے منع کرے، اللہ کی وعید سنائیں، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اچھی گفتگو کے ذریعہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے زبان سے روکنا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، کہ کوئی رکاوٹ پائی جا رہی ہے، فتنہ کا ڈر ہے، اپنے نفس پر وہ کسی طرح کا ڈر محسوس کرتا ہے، تو وہ ایسی حالت میں کم سے کم دل سے انکار کرے، یعنی دل میں اس عمل کو، اس برائی کو غلط سمجھے اور یہ پختہ ارادہ رکھے کہ اگر وہ ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی طاقت رکھے گا تو ضرور روکے گا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری درجے کی وضاحت فرمائی کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ایک انسان دل سے ہی انکار کرنے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم برائی کو دل میں برا سمجھنا ہی ہے۔ اب چلیں آج کے پیغام کی طرف۔ آج کا پیغام: نیک اور بری صحبت۔
دوستی انسان کی سوبھاوک ضرورت ہے۔ ایک مرد کے پاس جب دوست ہوتا ہے یا ایک عورت کے پاس جب سہیلی ہوتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر پاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہتر وقت گزر پاتا ہے۔ کبھی دوستی آپسی ملاقات کے ذریعہ ہوتی تھی، اور اب سوشل میڈیا کے زمانہ میں دوستی کا ایک نیا چلن بھی عام ہو گیا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، اسکائپ اور وائبر جیسے سوشل میڈیا سائٹس پہ دوستیاں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا دوست اچھا ہوگا تو وہ بھی اچھا ہوگا، اگر اس کا دوست اچھا نہیں ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اخبرنی من تجالس اخبرک من انت، تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس کے بارے میں مجھے بتا دو، میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔ جی ہاں، ایک آدمی اپنے دوست کے خیال اور مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کے طریقہ پر، اپنے دوست کے مزاج پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ایک شرابی سے پوچھیں کہ اسے شراب کی لت کیسے لگی، ایک زناکار سے پوچھیں کہ اسے زنا کی عادت کیسے لگی، ایک مجرم سے پوچھیں کہ اس کے جیل میں جانے کا سبب کون بنا، ایک شرابی سے پوچھیں کہ اسے نشہ کی عادت کیسے لگی، سب کا جواب ایک ہی ہے کہ بری صحبت نے اسے وہاں تک پہنچایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی کیفیت کو ایک بڑے ہی پیارے انداز میں مثال سے بیان کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے دوست کی مثال عطر بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی کی سی ہے۔ فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، عطر بیچنے والا یا تو تم کو عطر دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم سے کم اس کے پاس رہنے کی وجہ سے تمہیں خوشبو ملتی رہے گی۔ ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثہ، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر وہاں پر رہنے کی وجہ سے ناخوشگوار بو محسوس کرو گے ہی۔ یہ ہے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال۔ اسی لیے عبداللہ بن مقفع جو عربی زبان کا بہت بڑا رائٹر تھا، وہ کلیلہ دمنہ میں لکھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت نیکی لاتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برائی لاتی ہے۔ جیسے ہوا جب خوشبو سے گزرے تو پاکیزہ ہوا اٹھا کر چلتی ہے، اور جب بدبو سے گزرے تو بدبودار ہوا اٹھائے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال۔ اچھی یا بری صحبت سے سب سے زیادہ متاثر ہمارے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن اور نوجوانی کی عمر میں ان کو دوست و احباب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بری صحبت سے بہت کم ہی بچا پاتے ہیں۔ حالانکہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بچوں پر ان کے ماں باپ، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کا صرف 40% اثر ہوتا ہے، 60% اثر بچوں پر ان کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ دوست اگر اچھا ملا تو بچہ بھی اچھا بنے گا، دوست اگر برا ملا تو بچہ بھی برا بن جائے گا۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں
برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں لیکن مجھ پر ان کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ہم کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی بروں کے ساتھ رہتا ہو اور وہ اچھا سے اچھا بن کر رہے۔ اس لیے اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کا انجام ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کی شکل میں بھگتنے والے ہیں۔ بری صحبت ایک انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرنے والی ہے۔ جی ہاں، بری صحبت آخرت میں بھی بہت مہنگی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ظالم اس دن اپنا ہاتھ چبائے گا قیامت کے دن اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ آج تو نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن آنکھوں کی پٹیاں کھل جائیں گی اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی دوست نے مجھے سچائی سے روکے رکھا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے نصیحت نہ مانی۔ تو آنکھ کھلے گی کل قیامت کے دن۔ گویا کہ بری دوستی کل قیامت کے دن بھی ایک انسان کو رسوا کر کے رہے گی۔ آپ نے صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ جب ایک عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ ہے، تو عالم جواب دیتا ہے کہ ہاں تیرے لیے توبہ ہے۔ آخر تیری توبہ کے راستے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے، کون حائل ہو سکتا ہے؟ ہاں، تم جس علاقہ میں رہتے ہو اسے چھوڑ کر کے فلاں جگہ چلے جاؤ، اس جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ رہ کر کے عبادت کر سکو گے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے صحیح رہنمائی کہ اچھی صحبت ہوگی تو ہم بھی اچھے ہوں گے، اگر بری صحبت ہوگی تو ہم بھی برے بن جائیں گے۔ نیک سنگت کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے خود بھی نیک بن جاتا ہے۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جو مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے نکلا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر کے مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے ان کو باندھ دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے روحانی منظر کا وہ مشاہدہ کرتے رہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے رہا کر دو، آزاد کر دو۔ وہ قریب کے کسی باغیچے میں گیا، غسل کر کے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان ہو گیا۔ یہ نیک صحبت کا اثر ہے۔ اگر نیک نہ بن سکیں تو اس کا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ضرور ہونے لگتا ہے اور ان کی برکت بھی اسے حاصل ہونے لگتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ کے ضمن میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کی برکت کتے کو بھی حاصل ہوئی، چنانچہ ان کو اس حالت میں نیند کا غلبہ ہوا تو اسی کے ساتھ کتے کو بھی نیند آ گئی۔ اور یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہے کہ اس کتے کا ذکر ہونے لگا اصحاب کہف کے ساتھ۔ نیک صحبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مقصد نیک نہ ہو پھر بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا خیر، ان کی بھلائی حاصل ہوتی ہے اور نیک صحبت کا فائدہ بہرحال ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیے ہوئے کچھ فرشتے
ذکر الہی میں مشغول بندوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ جب وہ کہیں ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ حلموا الی حاجتکم، اپنی مراد کی طرف آؤ۔ پھر وہ اپنے پروں سے آسمان دنیا تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو ان کے بارے میں پوری معلومات ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تعریف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو ان کی چاہت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا تو ان کی طلب میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ تب اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تم سب گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس وہ کسی ضرورت کے تحت آیا تھا اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کوئی بات نہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والے ثواب سے محروم نہیں کیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک صحبت میں رہنے کی وجہ سے نیک صحبت کا فائدہ ہم کو بھی ملے گا۔ نیک لوگوں کی دوستی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ دوستی کام آنے والی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے دونوں محبت کرتے ہیں اور اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی پر جدا بھی ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر نہیں رکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو کل قیامت کے دن ایسے مقام سے نوازے گا جس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے آس پاس نور کے ممبر ہیں، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی صفات بتا دیجئے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ کے لیے ہی ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے آنے والے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، گفتگو کے انت میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمت کیجئے، اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیے، ان میں جو فالتو قسم کے دوست ہوں، جو آپ کا وقت برباد کرتے ہوں، جو آپ کو برائیوں پر آمادہ کرتے ہوں،
جو نماز روزہ کے پابند نہ ہوں ان کو اپنے دوستوں کی لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیجیے، اور ایک دو آدمی سے دوستی کیجیے جو نمازی ہوں، جو نیک ہوں، جو آپ کو بھلائی کی رغبت دلا سکیں، جو آپ کو برائی سے روک سکیں، جو اچھے اخلاق کے پیکر ہوں، جو سمجھدار اور عقل مند ہوں، بیوقوف نہ ہوں۔ ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہوگی تو آپ دنیا میں اچھے راستے پر چلیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کا سایہ نصیب ہوگا، اس کے عرش کا سایہ، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اور پھر آخرت کے سارے مراحل بھی آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ہم لگام دیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔